جبریل امین مجھے پڑوسی کے متعلق اتنی زیادہ وصیت کرتا رہا، تاکید کرتا رہا، حتی ظننت انہ سیورث، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ جبریل امین حکم دیتا رہا، بتاتا رہا۔ اور جبریل امین کس کا حکم دے کے آتا تھا؟ اللہ کا، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے جبریل امین آتا تھا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اتنی تاکید پڑوسی کے حق کے بارے میں کی، حتی ظننت، مجھے یہ یقین ہونے لگا کہ انہ سیورث، کہ پڑوسی کا وارث بھی بن جائے گا، پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ مجھے یہ وصیت کی گئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، کوئی آدمی تم میں سے اگر گھر میں گوشت پکاتا ہے تو گوشت کی ہانڈی میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، تھوڑا شوربہ زیادہ ڈال دو، تاکہ آپ کا وہ ہمسایہ کہ آپ کے گھر کی چمنی سے جو نکلنے والی دھوئیں کے اندر گوشت کی خوشبو ہے وہ ہمسائے تک پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس طاقت نہ ہو گھر میں گوشت پکانے کی، تو آپ نے اسے دینا نہیں کہ تھوڑا سا ہے، تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس لیے اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو، اور جب پک جائے تو پڑوسی کو۔ یہ اخلاق میرے نبی نے سکھایا ہے، یہ اس کے گھر میں دیا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ دیا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پھل اپنے گھر لائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑوسی کو دے دو، اور بالفرض اگر نہیں دے سکتے تو پھل کھا کر اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو۔ کیوں؟ آپ کا پڑوسی دیکھے گا، اس کے بچے دیکھیں گے، خریدنے کی وہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تو ان کی دل آزاری ہوگی، اور یہ حق پڑوس کے، حق ہمسائیگی کے خلاف۔ یہ اخلاق میرے نبی نے سکھایا اتنی حد تک۔ اور میرے بھائیو، میرے احترام دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم کھا کر، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ پر لرزہ طاری ہو گیا، کام اٹھے کون مومن نہیں ہے؟ پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکالیف سے، جس کی بدسلوکی سے، جس کی بد زبانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، میرے نبی نے 3 بار قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہی الفاظ 3 بار حضور نے قسم کھائی۔ پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ فرمایا وہ کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکے سو جائے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو میرے بات کو احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی دین کی چیزیں ہیں، دینداری کی چیزیں ہیں۔ انہی چیزوں کو اپنا کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے فجر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے،
اور فجر کی نماز پڑھ کر وہ فوراً نکل جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں تھے مسجد میں، انتظار نہیں کرتے تھے دعا کا، اٹھ کر چلے جاتے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا کہ 2 3 4 صفحے ہیں تو انہوں نے نکلنا ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر سے پھرانتے ہوئے نکل جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی، بڑا محسوس کیا کہ یہ شخص فوراً جب ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف سلام پھیرتا نہیں، اٹھ کے چلا جاتا ہے، پوچھتے نہیں تھے صاحب، ٹوکتے نہیں تھے صاحب۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے تھے کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کہ سلام پھیرا اور چلے گئے۔ صحابہ ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے، نماز پڑھتے ہی تو نکل جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہی نہیں، کیا بات ہے، کیوں جاتا ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں نماز پڑھ کے جا کے انہیں جگاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگلی بات بتا، چھوٹے بچے ہیں وہ خود بھی جاگ سکتے ہیں، تیرے یہاں سے اٹھ کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا رسول پڑوسی کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، رات کو ہوا چلتی ہے، صبح ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجور سے کچھ دانے گر کر میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے جانے سے پہلے بچے جاگ گئے تو وہ اٹھا لیں گے، کھا لیں گے، تو یہ پڑوسی کا حق ضائع ہوگا، اس لیے میں جاتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں ذہن میں کوئی کھجور کے دانے ہیں، اٹھا کر ان کی طرف پھینکتا ہوں، پھر بچوں کو جلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی گرا ہوا پھل ہے، کوئی کھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی، یا تیرے بچے نابالغ ہیں، شریعت کے احکام کے حلال حرام کے وہ مکلف ہی نہیں ہے، ہو سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ شخص تیرے اس عمل کو اللہ کا رسول، اللہ کے فرشتے بہت ہی زیادہ پسند کرتے، تیرے اس عمل کو اللہ بہت محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تیرے اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عش کرنے لگے، رشک آنے لگا ان پر کہ ہم نے تو ویسے ہی بدگمانی ذہن میں اٹھائی ہوئی تھی، یہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے، نیک کام کے لیے جاتا تھا، ہماری طرح نہیں، ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے، جمعے کی نماز ہوئی فرض پڑھنی ہے تو دگڑوں سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب گھر میں جا کر کون سنتیں پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا الا ماشاءاللہ، اگر میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، سنتیں گھر میں پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، اگر گھر میں نہیں پڑھتے تو پھر مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح کوئی درس قرآن ہوتا ہے، صبح سلام پھیرا دعا کی، اٹھے اور پیٹ پھیری چلے گئے، یہ نہیں، اور کرنا کیا ہے، جا کر گھر میں بیٹھنا ہے، کوئی دنیاوی کام کرنے ہیں، ہاں جس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اس کو نوکری پہ جانا ہے، اٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ رب کا قرآن بیان ہو رہا ہو، اٹھ کر چلے جائیں، گویا ہمارا وہ کام گھر کے اندر جا کر چائے پینا یا کچھ اور ایسا کام کرنا وہ رب کے قرآن سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ زیادہ ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ پڑھتے لیتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے، قرآن کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں قرآن رکھا ہوا اور آپ اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بیان ہو رہا ہو، قرآن کا جہاں حکم ہو اس کو مانو، اس پر عمل نہ کرنا یا اس کو چھوڑ دینا، اس کو قرآن کو پیٹھ دکھانا کہتے ہیں۔ تمہارا وہ صحابی اس عمل کے لیے
کہ پڑوسی کی کھجوریں کہیں میرے بچے نہ کھا لیں اور پڑوسی کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے تحسین فرمائی اس کی، فرمایا تیرے اس عمل کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، اور ہر نیکی کے کام میں وہ پیش ہے، کوئی نیکی کا کام اس سے چھوٹتا نہیں ہے، تہجد پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، غیر انہا تؤذیہا لجیرانہا بلسانہا۔ کہنے والے نے کہا عبادات بہت کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذیہا لجیرانہا بلسانہا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، باقی سارے نیک عمل کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ فندار، اس عورت کو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقے جہنم سے نہیں بچا سکتے جو پڑوسی کو اذیت دینے کی وجہ سے اسے ملی۔ اور ایک غریب عورت کا تذکرہ کیا اسی محفل میں، یا رسول اللہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی، زیادہ کا مطلب فرائض پڑھتی ہے، نوافل وغیرہ، لیکن ہے بڑی با اخلاق، بڑی اچھی، پڑوسیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں، وہ کہا ہے وہ عورت جنت میں ہے، چاہے کثرت کے ساتھ اس کے پاس روزے نمازیں نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ عمل کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتی ہے، وہ جنت میں ہے۔ تو میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں جو ہم انہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انسان کا ایمان کامل صرف عبادات سے نہیں ہوتا ہے، صرف عبادات نہیں، معاملات، اخلاق، یہ جو میں آپ کے سامنے احادیث پڑوسی کے متعلق بیان کر رہا ہوں، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ ہمارا دین صرف مسجد تک نہیں ہے، 5 وقت مسجد میں آ گئے، صرف یہاں تک دین ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک فطرت انسانی ہے۔ اللہ نے اسلام کو دین فطرت اسی لیے بنایا، اور دین فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ بھی سارا دین ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی راستے میں چلتے ہوئے اسے کانٹا نظر آ گیا، پتھر پڑا ہوا گلی میں راستے میں نظر آ گیا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اس کے ساتھ کسی کو تکلیف ہوگی گزرنے والے، اس نے ہٹا دیا۔ میرے نبی فرمایا سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایمان و بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا جو شاخ ہے ایمان کی وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، راستے میں گلی میں کوئی گند پڑا ہوا ہے یا نالی بند ہو گئی، وہ ساری گلی میں پانی پھر رہا ہے، تو وہ اذیت دیتی ہے گزرنے والوں کو، اس کو ہٹا دینا رکاوٹ کو۔ فرمایا یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی جو 70 شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے۔ میرے دوستوں یہ دین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کو سلوک دین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، اور تھا وہ بڑا شرارتی قسم کا، شراب پیتا
گانے بجانے کی محفل گھر میں وہ لگائے رکھتا تھا اونچی آواز سے، اس وقت کے مطابق جو گانے کے آلات اور اوزار تھے وہ لگا رکھتا تھا، شراب پیتا تھا، پھر شراب پی کر وہ خود وہ پڑا کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بالکل پڑوس میں تھا وہ۔ ظاہر سی بات ہے اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی تھی، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے کبھی شکایت نہیں کی اس کی کسی سے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے، حضرت امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہوگی، انہوں نے آگے شکایت کر دی، پولیس آگے اسے اٹھا کر لے بند کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو آئے تو وہ کوئی شور شرابہ نہیں، گل غبارہ نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہوا، وہ کدھر گیا؟ کہا جی کہ وہ پولیس اٹھا کر اسے لے گئی۔ کیوں لے کے نہیں ہے؟ جی کسی نے کہا کہ یہ شور کرتا ہے اور امام ابو حنیفہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت سیدھے یہاں سے اٹھے اور وہاں چلے گئے تھانے میں اور کہنے لگے کہ اسے ضمانت پر رہا کر دو میرے ضمانت۔ کہا حضرت یہ آپ ہی کی وجہ سے ہم اسے اٹھا کے لائے۔ کہا تم شراب نوشی کی وجہ سے لاتے تو لاتے میں کبھی نہ آتا، تم اس کے شور شرابے کی وجہ سے لاتے تو لاتے میں کبھی نہ آتا، تم نے میرے پڑوسی کو میری وجہ سے اٹھا کر لائے ہو، ہے میرا پڑوسی تو میری وجہ سے اذیت پہنچی۔ کہا آپ کو بھی تکلیف پہنچتی تھی؟ کہنے لگے تکلیف پہنچتی تھی لیکن میں اس کی تکلیف پہ صبر کرتا تھا، مجھے تب بھی اجر ملتا تھا، مجھے تب بھی ثواب ملتا تھا، اس لیے میری وجہ سے اٹھا کے لائے ہو، اسے چھوڑ دو۔ آزاد کروا دیا اور وہ شخص توبہ طائب بھی ہو گیا۔ پڑوسی کو ستانا غلط ہے، لیکن ہر وقت لٹھ لے کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہونا یہ بھی صحیح نہیں۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، شادی ایک گھر میں اور محلہ پورا جو ہے وہ اذیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی تمہارے گھر کے اندر خوشی ہے، باقیوں کو کیا ہے؟ باقیوں کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ رات کو 10 بجے کے بعد جناب پٹاخے چھوڑ دو اور اونچی آواز میں گانے لگا دو، اور سارے کے سارے پڑوسی اس سے مضطرب اور پریشان ہو رہے ہیں اور اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو ہے ہی گناہ۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ پڑوسی کو اذیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق کریمانہ سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات ہی تو دین ہے۔ صرف یہی تو نہیں ہے دین کہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں یا پیسے ہو گئے تو پھر حج پہ چلے گئے یا عمرے پہ چلے گئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں، یہ بھی دین ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ ہمارا ڈھلے کا سالانہ پروگرام جو ہر سال سیرت النبی کے حوالے سے ہوتا ہے، انشاءاللہ 9 دسمبر بروز ہفتہ، ایک تو کل ہفتہ ایک اگلا ہفتہ، بعد از نماز مغرب مرکزی جامعہ مسجد کے اندر انشاءاللہ ہر سال کی طرح منعقد ہوگا۔ آپ سب حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد تشریف لانا ہے، اور یہ تشریف لانا کوئی میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، کسی دوسرے مولوی صاحب کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یا جو آئیں گے ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ایک دینی ماحول ہوتا ہے، بڑے علماء آتے ہیں، نئی باتیں ملتی ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، تو آپ سب حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے جتنے بھی سننے والے ہیں کہ 9 دسمبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب اپنے کام کاج سمیٹ کر انشاءاللہ وہاں پر تشریف لے جائیں، اور وہ انشاءاللہ پروگرام کے اندر بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا